وہ ذات رب العالمین ہے، وہ عالمین کا پروردگار ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وہ بلا تخصیص، بلا قوم و مذہب و ملت، کوئی بھی مذہب ہے وہ اس کا رب ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ رب العالمین، تو وہ عالمین کا رب ہے۔ عالمین پتہ نہیں کتنے ہیں، وہ سب عالمین کا رب ہے۔ اب اس عالم میں جو بھی عالمین جو بھی ہیں یہاں اس عالم میں، جو بھی مذہب ہے، جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی کچھ ہے، خدا اس کا پالنے والا ہے۔ اور اس نے دیکھیے کہ اپنے نبی موسیٰ کو بھی پالا اور اپنے شریک بن بیٹھے خدا فرعون کو بھی پالا، ٹھیک ہے، ابراہیم کو بھی پالا، نمرود کو بھی پالا۔ یہ اس کی صفت رحمانیت ہے۔ رحمانیت صفت اس دنیا میں ہے۔ دوسری صفت جو اس نے اپنے پہلے جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو دوسری صفت ہے وہ رحیمیت ہے، وہ رحم ہے۔ اور جو رحم ہے، رحیمیت کی صفت ہے، وہ انسانی کمالات پہ اور اس سے استحقاق پہ اور اس کے افعال و اعمال اور اس پہ عقیدہ توحید پہ وہ صفت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ وہ پھر رحم فرماتا ہے اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ جی، جب آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میرا سہارا ہے، اس اسم اللہ سے سہارا جو رحمان ہے، رحمان بلا تفریق ہو، مذہب و ملت، رحیم انسانی کمالات، توحید پرستی، اس کے استحقاق، اس کے اخلاق، اس پہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رحمانیت میں سے جو بندہ جو بھی جس اس مطلب پہ خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ آ گیا، کون سا راستہ؟ قرآن کریم کی ابتدا کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جس نے اس عقیدے پہ آ گیا، اس کی حمد کری، اس کی تعریف کری، اس کی ثنا کر دی، وہ ثمر پا گیا رحیمیت کا۔ اور پھر اگلی کیا ہے؟ مالک یوم الدین، کہ میں ایک دن کا مالک ہے۔ اس دن پھر دنیا میں تو نعمتیں دے دیں، جب مالک یوم الدین ہے اس دن پھر وہ حساب لے گا ان نعمتوں کا جنہوں نے خدا پہ یقین و ایمان نہ لایا۔ والسلام، دعا گو۔